بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ کے؟ ویورز میں ہوں شہباز علی اور آپ کے لیے دا ایڈوانسڈ کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے ایم ایس ورڈ کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کا دوسرا لیسن لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں ایم ایس ورڈ کا انٹروڈکشن، ہسٹری اور اس کے چند ایک ٹولز کے بارے میں دیکھا تھا اور پریکٹیکل بھی کیا تھا، تو آج ہم مزید ٹولز کے بارے میں دیکھیں گے اور پریکٹیکل بھی کریں گے۔ میں آپ کو شارٹ کٹ کیز کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے شارٹ کٹ کیز کو نوٹ کرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ماؤس کی بجائے شارٹ کٹ کیز کی مدد سے آپ ایم ایس ورڈ میں کام کریں گے تو یہ آسان ہوگا۔ تو آج ہم جن ٹولز کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹولز ہے اور ان کا ہمارے ٹیکسٹ پر بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا۔ تو چلیے ٹولز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایم ایس ورڈ کے اندر کوئی ٹیکسٹ انٹر کریں گے، یعنی جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، جس کے اوپر آپ ان ٹولز کا ایفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے سے ہی ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے، میں اس کے اوپر آپ کو ان ٹولز کا ایفیکٹ دکھاؤں گا۔ ہاں، تو آج ہم جن ٹولز کے بارے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ٹول ہے گرو فونٹ، اور اس کے ساتھ ہی ٹول ہے شرنک فونٹ، اور اس کے نیچے ہے اسٹک تھرو، اور اس کے ساتھ ہے سبسکرپٹ اور سپر اسکرپٹ۔ آج ہم آپ کو ان ٹولز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گرو فونٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ گرو فونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا، یعنی یہاں پہ ایم ایس ورڈ کے یہ جو فونٹ سائز ہے، یہ ہم یہاں سے بھی فونٹ سائز کو بڑا کر سکتے ہیں، یہاں سے، اور اس کے علاوہ آپ گرو فونٹ کی مدد سے بھی اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے فونٹ اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا جس ٹیکسٹ کا میں اپنا سائز جو ہے لارج کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، میں فرض کریں میں اس کو سلیکٹ کر لیا، اور اب یہاں پہ گرو فونٹ پہ آ کر آپ نے لیفٹ کلک کر دینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب لیفٹ کلک آپ نے کرتے جانا ہے، جتنا بڑا آپ نے سائز کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے شرنک فونٹ۔ شرنک فونٹ کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا، اور ایم ایس ورڈ میں شرنک فونٹ کی مدد سے ہم اپنے ٹیکسٹ کا سائز جو ہے چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سائز چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ویورز، ان کو ہم شارٹ کٹ کیز کی مدد سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب گرو فونٹ کی جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس گریٹر دین۔ اب یہ دیکھیں، میں نے جیسے ہی کنٹرول پلس گریٹر دین کو پریس کر کے رکھنا ہے، اس کا سائز جو ہے بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے شرنک فونٹ، اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس لیس دین۔ اب یہ دیکھیں کنٹرول پلس لیس دین، اب یہ دیکھیں شارٹ کٹ کی اس کا سائز جو ہے چھوٹا ہو رہا ہے شارٹ کٹ کی مدد سے۔ اور جو اس کے نیچے ٹول ہے اس کا نام ہے اسٹرائک تھرو۔ اصل میں بیسیکلی اس ٹول کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس ٹول کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، فرض کرو میں اتنے ٹیکسٹ پہ یہ والا ٹول اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اتنے ٹیکسٹ کی سلیکشن لیں گے جتنے ٹیکسٹ پر آپ یہ والا ٹول اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس ٹول پہ آ کر آپ نے لیفٹ کلک کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی میں نے لیفٹ کلک کر دیا تو یہ ٹیکسٹ کے درمیان ایک لائن سی شو ہو رہی ہے۔ یہ اس ٹول کا ایفیکٹ ہے۔ اب ہم اس ایفیکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ واپس جا کر وہیں پہ اسٹرائک تھرو پہ کلک کریں گے۔ اب یہ دیکھیں ایفیکٹ ختم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ جو ٹولز ہے اسے کہتے ہیں سبسکرپٹ۔ اب سبسکرپٹ کا کیا کمال ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو جب میتھ کی بک وغیرہ ڈیزائن کی جاتی ہے نا، اس میں پاورز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ فرض کریں یہ ہے ڈیٹا اور اس کے ساتھ ہے اسٹرکچر۔ اب اسٹرکچر کو سلیکٹ کر کے آپ جو ہے سبسکرپٹ پر کلک کر دیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کمال ہے اصل میں سبسکرپٹ ٹول کا، اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے۔ اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس ایکول ٹو۔ آپ نے یہ دیکھیں، فرض کریں میں اسٹرکچر پر یہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ اسٹرکچر کی سلیکشن لینی ہے، اور اس کے بعد کنٹرول پلس ایکول۔ اب یہ دیکھیں اپلائی ہو گیا۔ اور اس کے جو ساتھ والا ٹول ہے اس ٹول کا نام ہے سپر اسکرپٹ ٹول۔ سپر اسکرپٹ ٹول جو ہے نا، یہ اصل میں پاور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرض کریں اب یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے آرگنائزنگ،
اور اب اس کے آگے ہے ڈیٹا. اب میں ڈیٹا کو سپرسکرپٹ کی فارم میں لے کر آتا ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ سپرسکرپٹ پر کلک کر دیں گے. یہ دیکھیں ایکس کی 2، یہ اس کی شکل اور ٹول کی شیپ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پاور ٹول ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈیٹا پاور میں چلا گیا. سوری، اس کو دوبارہ سے کلک کریں گے تو یہ دوبارہ واپس اسی اسٹیٹ میں آ جائے گا. اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے، اور جو اس کی شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس پلس. یہ دیکھیں کنٹرول پلس شفٹ پلس پلس، یہ دیکھیں. اور اس سے جو اگلا ٹول ہے وہ ہے چینج کیس ٹول. اب جتنے ٹیکسٹ پہ آپ اس ٹول کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اس ٹیکسٹ کی سلیکشن لیں گے. فرض کریں میں اسے کرنا چاہتا ہوں اونلی کمپیوٹر اپلیکیشن پر، تو میں نے کمپیوٹر اپلیکیشن کی سلیکشن لی اور اس کے بعد اسے کر دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا اپر کیس میں آئیے تو یہ سارے کیپٹل لیٹر میں شو ہو رہے ہیں، اور اس کے نیچے آ رہا ہے کیپٹلائز ایچ ورڈ، یعنی یہ دونوں ورڈ کا پہلا حرف جو ہے نا وہ کیپٹل ہو گیا ہے. اور اس کے آگے جو ہے وہ ہے سینٹینس کیس، یعنی یہ جو ہے سینٹینس کے حساب سے جو پہلی سچویشن تھی اسی حالت میں آ گیا ہے. اور اس کے نیچے جو ٹول ہے یہ ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ. یہ تھوڑا سا اس ٹولز کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہے. اس کو میں اگلے لیسن میں جو ہے نا ڈیپلی جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں اگلا جو لیسن ہوگا وہ سارے کا سارا اسی ایک ٹول پر میں ٹیوٹوریل بنا رہا ہوں اور اس کا آپ کو ایفیکٹ دکھاؤں گا کہ اس ٹول کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. چلے میں اس سے اگلا ٹول آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے اگلا ٹول ہے، اسے کہتے ہیں ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر. فرض کریں یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایز اے فنڈامنٹل اسپیکٹ آف کمپیوٹر اپلیکیشن کی سلیکشن لیتا ہوں اور میں اس ایریا پہ یہ جو ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر ہے اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ریڈ کر دیا. یہ دیکھیں اب یہ اتنے ٹیکسٹ ایریا کے بیک میں جو ہے نا ریڈ کلر ہو گیا، یعنی یہ اتنا ایریا یہ جو ہائی لائٹ ہو گیا ہے. اور اس سے جو اگلا ٹول ہے وہ ہے ٹیکسٹ کلر، یعنی کہ فونٹ کلر. فرض کریں یہ دیکھیں میں اتنے ایریا پہ یہ والا اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں اتنے ایریا کی سلیکشن لوں گا اور یہاں پہ آپ کوئی بھی کلر چوز کریں. یہ دیکھیں فرض کریں میں یہاں پہ یہ یلو سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اتنے ایریا کا اتنے ٹیکسٹ کا کلر یلو ہو گیا ہے، اور یہ تھا اس ٹول کا ایفیکٹ. اور جو ہم کل کا ٹیوٹوریل دیکھیں گے وہ ٹیکسٹ ایفیکٹ پر ہوگا، اور ٹیکسٹ ایفیکٹ کا بہت ہی اچھا رول ہے ایم ایس ورڈ کے اندر، کیونکہ اس کی مدد سے ہم اپنا ڈاکومنٹ ہے جو بھی ہماری بک ہے اس کو ہم بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے لیسن کو لے کر. ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یوٹیوب کو اوپن کریں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ انورٹڈ کوما کے اندر لکھیں دا ایڈوانسڈ یہاں پہ انٹر پریس کریں. یہ دیکھیں یہ سب سے اوپر میرا چینل شو ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جا کر آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لنک ہے فیس بک کی، یہاں پہ آپ جو ہے ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ گروپ ہے، اور آپ کو کمپیوٹر کا ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، آپ یہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جتنی بھی ویڈیو ٹیوٹوریل ہے میں اپنے گروپ کے اندر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ میں نے اپلوڈ کیا، آپ یہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں السلام علیکم، یہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویورز اگر آپ کو کوئی بھی کمپیوٹر کا ریلیٹڈ پرابلم ہو، کوئی کوشچن ہو، آپ یہاں پہ پوسٹ کر دیں تو اس کا بہت ہی جلد آپ کو جواب مل جائے گا. میسج کی بجائے آپ یہاں پہ پوسٹ کریں گے تو بیٹر ہوگا، کیونکہ جب آپ پوسٹ کریں گے تو سب لوگ دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھی بیٹر آپ کو کوئی اس کا جواب بتا دے. تو ویورز ملتے ہیں اگلے لیسن کے لیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.